آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا 5,000 نامعلوم لوگوں کو لٹکانے سے پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے بابر ستار صاحب کی طرف جائیں گے۔ بابر صاحب، یہ بہت ویسے تو سینسیٹیو سی بات ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی طرف بھی اس کو لے کے جایا جا سکتا ہے کہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں وفاقی وزیر بیٹھ کے۔ آپ کے خیال میں اس بیان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ آپ کیوں ان چیزوں کو سینسیٹیو لے رہی ہیں ابسا؟ یعنی فیصل واڈا صاحب کو آپ سینسیٹیو اور سیریسلی لے رہی ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے وہ 10-15 دن پہلے لاکھوں لوگوں کو نہیں دیکھیے یہ تبدیلی حکومت ہے۔ یہ 1 مہینہ پہلے بیٹھ کے شاید انہوں نے کتنے ملین لوگوں کو دی تھی نوکریاں، شاید دے رہے تھے بارش اسی چینل کے ادھر ہی میر صاحب کے پروگرام پہ، اور ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ قریب ہی رہتے ہیں، ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ کہاں پہ رہتے ہیں تاکہ وہ نوکریاں لینے چلے جائیں۔ آج وہ دیکھیے بات سنجیدہ اس طرح سے ہے کہ ایک ٹائم تھا جب دنیا میں رول آف مین کا کانسیپٹ تھا، بادشاہ سلامت ہوتے تھے، کسی کی شکل نہیں پسند آئی ان کا لٹکا دیں، کسی کی شکل پسند آئی آپ نے کہا اسے سونے سے لاد دیں۔ پھر یہ 300-400-500 سال پہلے اس وقت آپ وچز کو جلاتے تھے اور اس طرح کے بے تحاشا کام کرتے تھے دنیا میں۔ پھر وہاں سے رول آف لاء کا ایک کانسیپٹ آیا کہ یہ کسی کے پاس ثوابدیدی اختیار نہیں ہے کہ ایک کی شکل پسند آئی تو اسے لٹکا دیں اور دوسرے کو، یہ ایک قانون کے ساتھ بات چلے گی، اور جو قانون کا مقصد ہے وہ حکومت کی پاور کو کنٹرول کرنا ہے، حکومت کو پاور دینا نہیں ہے، سٹیزن کی پروٹیکشن کرنا ہے اور حکومت کی پاور کو کنٹرول۔ اب ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ یہ جو ڈرائنگ روم میں کانورسیشن ہوتی ہے ہمارے، اور مڈل کلاس بہت انگیج ہوتی ہے اس کانورسیشن میں کہ جی 5,000 بندوں کو لٹکا دیں، 5,000 کے اوپر کتے چھوڑ دیں تو اس سے اس ملک کی صورتحال تبدیل ہو جائے گی، تو یہ نہیں ہونے جا رہا۔ انفارچونیٹلی یہ لوگ آج حکومت میں بیٹھے ہیں، سو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اور دیکھیے پرابلم کیا ہے، آپ کے 5,000 بندے اور ہوں گے، میرے 5,000 اور ہوں گے، واڈا صاحب کے 5,000 اور ہوں گے، تو یہ کیوس ہے۔ یہ اگر آپ اپنی سوچ کے لحاظ سے لوگوں کو لٹکائیں گے تو یہ کیوس ہے۔ لیکن یہ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ یہ لوگ، اس طرح کے لوگ ہماری فیڈرل کیبنٹ میں بیٹھے ہیں اور پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں۔ سو یہ رونے کی نہیں، اب یہ ہنسنے والی سٹیج آ گئی ہے، اب انجوائے کریں اسے، یہ تبدیلی ہے۔ بھٹی صاحب کیا کریں اس کے اوپر؟ ڈرائنگ روم کی حد تک تو یہ باتیں اگر ہو بھی رہی ہیں وہ بھی افسوسناک بات ہے، لیکن ٹی وی پہ ایک وفاقی وزیر جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یہ ان کی پرسنل خواہشات ہیں یا پارٹی کی پالیسی ہے؟ کیونکہ کوئی ان بیانات کے بعد پھر اقدام نہیں کیا جاتا ان کے خلاف پارٹی کی طرف سے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب وزیر اعظم کو بتانا پڑتا ہے اکثر لوگوں کو کہ آپ وزیر اعظم ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ایک بندہ ہونا چاہیے کہ جو بتائے کہ حضور جب بھی کوئی بات کریں تو ساتھ ہی ہلکا سا کان میں کہ حضور اب آپ وزیر ہیں، فلاں وزیر ہیں، اور تاکہ کوئی افاقہ ہو جائے۔ ان کے گھر کے باہر پروٹوکول کی جتنی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں پتہ تو ہوگا کہ یہ وزیر ہے۔ نہیں لگتا تو نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ وہ وزیر ہیں، یہ تو حق سمجھتے ہیں اپنا ساتھ۔ دوسری بات یہ کہ یہ جذبات سے لبالب بھرے خیالات کا اظہار فیصل واڈا صاحب کیپٹل ٹاک میں کیوں کرتے ہیں؟ یہ ان کو حامد میر صاحب کے سامنے بیٹھ کر کیا ہو جاتا ہے؟ یہ بھی ایک معلوم کرنے کی بات ہے کہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کبھی پوری ہونی نہیں ہوتی۔ کچھ عرصہ پہلے نوکریوں کی برسات ہو رہی تھی، ابھی تک سوائے رضا باکر یا باکر رضا صاحب کے کسی کو بھی نوکری نہیں ملی، اور وہ بھی نہیں ملی جو انہوں نے کہا تھا میں اپنی وزارت سے دوں گا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ 5,000 نامعلوم افراد کو لٹکانے سے 22 کروڑ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مطلب کل بندوں کو روزگار دے رہے تھے، آج بندے مار رہے ہیں۔ تیسری بات ہے کہ منصوبہ بڑا لذیذ ہے، فہرست شیئر کریں، تفصیلات شیئر کریں اگلے پروگرام میں آ کے، کیونکہ اگر 5,000 کے مرنے سے 22 کروڑ کے مزے ہو سکتے ہیں تو وہ 5,000 بندے بتائیں تاکہ انہیں راضی کیا جا سکے۔ ہو سکتا ہے کچھ جو ہیں وہ منصوبہ سن کر منصوبے پر ہی مر جائیں یا ملک و قوم کی محبت میں مر جائیں، عین ممکن ہے کہ کچھ جو ہیں شرم و شرمی مر جائیں۔ ظاہر ہے اتنا بڑا منصوبہ ہے، 22 کروڑ کی اگلی نسلوں کا مسئلہ ہے، تو وہ تو فوراً کہیں گے کہ بھئی ہو سکتا ہے کچھ ویسے ہی مرنے کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، ان کو ویسے ہی بتایا جائے کہ 2-4 مہینے بعد مر جانا ہے، تو 2-4 مہینے پہلے مر جائیں۔ لہٰذا فہرست شیئر کریں، منصوبہ شیئر کریں،
اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ نہیں شیئر کرتے تو پلیز یہ ایسے سوالات ہمارے ساتھ شیئر نہ کیا کریں. یہ تو چلتا رہے گا اور ہم ہر سوال پہ جواب کرتے رہیں. تصدیق کرنے کے لیے جب اتنے بڑے شو کے اوپر ایک بات ہوتی ہے, ہم چاہتے ہیں آپ لوگ اس پہ اپنا اظہار خیال کریں, لوگوں کو کلیئرٹی ملے اس کے اوپر. نئی کا آپشن آپ لے رہے ہیں. ریما, حامد میر صاحب نے, فیصل واوڈا صاحب نے جب یہ بات کہی تو اس کے بعد ان کو کہا بھی کہ آئین و قانون کے سے ہٹ کر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے معاملہ, تو انہوں نے کہا کہ 20 نسلیں گزر جائیں گی آئین و قانون کے تحت اگر چلے. تو یہ کس زمرے میں آتا ہے یہ بیان ان کا؟ کہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے یا بغاوت کے زمرے میں آتا ہے یہ بیان؟ اب سر نہیں, بغاوت تو میں اسے نہیں کہوں گی, لیکن میرا خیال ہے یہ سنجیدہ بات ہے, اس لیے کیونکہ یہ جو سوچ ہے یہ بہت پریولنٹ ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی میں بھی اور ہماری حکومت میں بھی. میرا خیال ہے خرم دستگیر صاحب نے بالکل ایک لفظ میں اگر آپ نے اس کو ڈسکرائب کرنا ہے تو یہ فیشزم ہی ہے. بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی سوچ کو کنڈیم کیا جاتا تھا حکومتی سطح پہ, لیکن اب دنیا میں پھر سے اس کا ایک طرح سے رائز ہو رہا ہے. فلپینز میں ڈوٹرتے جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ فلپینز کے سارے مسئلے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے, حل ہو جائیں گے اگر آپ کچھ لوگوں کو بس کھڑا کر کے شوٹ کر دو. اس کے علاوہ فلموں میں بھی ہم دیکھتے ہیں, اپنے ایونجرز دیکھی ہو شاید, اس میں آدھی دنیا ختم ہو جائے تو باقی دنیا کے مسائل جو ہیں وہ سالو ہو جائیں گے. ہر مسئلے کو ہم پرسن اسپیسیفک بنا دیتے ہیں, ہم انسٹیٹیوشنز کو, سسٹمز کو, باقی کنسٹرینٹس کو نہیں دیکھنا چاہتے. ہر چیز کو پرسنلائز کرنے کا ہی میرا خیال ہے لاجیکل ایکسٹینشن ہے کہ آپ لوگوں کو مار دو 5000 یا کوئی بھی آپ نمبر اٹھا لیں تو مسائل جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہی جو آپ نے بھی اپنے سوال میں پوچھا کہ قانون سے ایک طرف سے لوگوں کو قانون بہت برا لگتا ہے کہ وہ رکاوٹ سمجھتے ہیں قانون کو, یہ نہیں سمجھتے کہ قانون کے ذریعے ہی آپ انصاف لے سکتے ہو, کیونکہ جس پہ آپ الزام لگاتے ہو اس کو اپنے دفاع کرنے کا بھی حق ہے. اب ان کی جو لسٹ ہے 5000 کی, شاید اس پینل پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو اس لسٹ میں ہو. میری نظر میں جو ڈسینٹرز ہیں, اپوزیشن ہے, انسانی حقوق پہ جو لوگ کام کرتے ہیں, شاید وہ اس لسٹ پہ ہو. تو اس لسٹ میں کون لوگ ہیں؟ میرا خیال ہے بالکل صحیح یہ سوال ہے کہ انہیں بتانا چاہیے ہمیں. آخری بات یہ کہ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ بس ڈیولپمنٹ یا ہم آگے صرف تب بڑھ سکتے ہیں اگر ہم قانون اور آئین کو ایک ردی کا ٹکڑا سمجھیں, اور ہم ایگزامپلز بھی ان ممالک کی دیتی ہیں جو بدترین ڈکٹیٹرشپس ہیں. میرا خیال ہے ہمیں کبھی کمپیریزن کرنا چاہیے کہ ہم ڈیولپمنٹ سے چاہتے کیا ہیں, ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے, لوگوں کی خوشحالی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے. بس ہمیں یہ کیوں لگتا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ قابو کرنا, لوگوں کو کنٹرول کرنا, بس وہی ہماری جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے. اس لیے ہم ایگزامپلز بھی سعودی عربیہ کی دیتے ہیں, یو اے ای کی دیتے ہیں. ہم ان ممالک کی بات ہی نہیں کرتے جنہوں نے انسانی حقوق, جمہوریت, سب کو ساتھ لے کے لوگوں کو ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہوئے جو آگے بڑھیں. تو میرا خیال ہے اس لیے کیونکہ یہ سب, اور آخری بات مجھے لگتا ہے فیصل واڈا جو ہے وہ فلموں سے, سلمان خان سے بہت انسپائرڈ ہے, کیونکہ اسی طرح کے ڈائیلاگز آپ کو دبنگ کی جو سیریز ہے ان کی اس میں ملیں گے کہ بس لوگوں کو کھڑا کر کے مار دو اور لوگوں کو خود سے لیبل کر دو کہ یہ انسان ہے, یہ حیوان ہے, انسان کے انسانی حقوق ہیں اور حیوان کے کوئی انسانی حقوق نہیں. تو میرا خیال ہے اس طرح کی چیز پہ نوٹس لینا چاہیے اور کنڈیم کرنا چاہیے سب کو. بہترین ایک لفظ میں فیشزم ہی دکھاتا ہے خود. ٹھیک ہے, بالکل نئی کا آپشن آپ لے رہی ہیں. یہ تو باتیں اب ریما فلموں کی حد تک بھی لوگ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ چیزیں کانٹینٹ اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے. یہ وفاقی وزیر ہیں جو کہ ریالٹی بیسڈ بات کر رہے ہیں. نیازی صاحب, آپ کے خیال میں ویسے انصاف کے حصول میں وقت ضرور لگتا ہے, خامیاں بھی کچھ ہیں, لیکن اس طرف اکسانا لوگوں کو, آپ کے خیال میں اس کے اوپر کوئی ایکشن ہونا چاہیے پی ٹی آئی کی طرف سے یا وضاحت آنی چاہیے؟ افسا, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً 100 سال بعد تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. 1925 میں ایک شخص, ایک عمران خان اس وقت بھی آیا تھا, اس کا نام تھا بینیٹو میسولینی. اس نے اقتدار سنبھالا تھا 1925 میں, اور 1945 میں اس کی جو لاش تھی وہ ڈسٹ بن سے ملی تھی, اور چند وہ رولر کی حیثیت سے, فیصل واوڈا صاحب پہ میں بتاتا ہوں ان کی تھیوری کیا تھی. آپ بالکل نہ گھبرائیں, مجھے پتہ میں نے کہاں جانا ہے. اس کے کوٹس کیا تھے؟ وہ کہتے تھا کہ اسٹیٹ کی جو طاقت ہے آپ کو اس کو کوآپریٹ پہ طور پہ چلانا ہے, اور اسی طاقت کے استعمال پہ جو احمق ہیں اس لیے ان کو خاموش کرنا ہے جو بولتے ہیں, اور ذہین جو ہیں وہ مشورے دیتے ہیں ان کو خاموش کرنا ہے. عمران خان کے جو کوٹس ہیں, میں اگر آپ کو سارے اکٹھے کر کے بتا دوں نا, وہ 100 سال کی شیر کی زندگی ایک دن گیدڑ کی, بالکل میسولینی کی ہے. اور انہوں نے جو قتل عام کرایا تھا ان کی بالکل یہی سوچ تھی. وہ کہتے تھے ڈیموکریسی از اے فیلیسی, اور یہ اس کے اندر ایک جو تھیوری ہے
یہ لوگوں کو ڈسیو کرنے والی ہے، لوگوں کے حقوق کو قبض کرنے والی ہے۔ یہ فیصل واڈا نے کوئی نئی بات نہیں کی، یہ فیشزم جو ریما نے جس نے اشارہ کی ہے، میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا ہے کہ یہ بالکل فیشن رجیم ہے اور ان کی ذہنیت وہی ہے، اور ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا سوائے اس کے کہ مار دو دھاڑ دو، لیکن میسولین کا انجام تھا کہ ڈسٹ بن کے اندر اس کی لاش پڑی تھی۔ یہ زیر تاریخ کے سبق ہے اور یہ ہمارے لیے ہیں تاکہ ہم سیکھیں۔ یہ کیوں لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور سارے انٹرنیٹ بھرے پڑے ہیں تاکہ ہم ان سے سیکھیں۔ نیائی صاحب آپ نے ایک آپشن لے رہے ہیں اس کے اوپر، صافی صاحب یہ جس طرح نیائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیڈر کی سوچ ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پرسنل خیالات ہیں فیصل واوڈا صاحب کے؟ فیصل واوڈا صاحب ہمارے دوست ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اعراض کریں، لیکن مصیبت یہ کہ وہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر لیتے تو آخر ایک حد ہوتی ہے۔ اب مثلا ایسے پہلے نوکریوں والی، پھر اس سے پہلے کچھ اور، اس سے پہلے کچھ اور۔ شاید ان کا بھی اپنے لیڈر کی طرح یہ طریقہ ہے کہ آپ کی گورننس کی طرف لوگوں کی توجہ نہ جائیں، تو اس لیے روزانہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا بیان یا حرکت کیا کریں۔ اب یہ تو فیصل واوڈا صاحب شکر کریں کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی اور قانون نہیں ہے یا اس پہ عمل نہیں ہے، ورنہ تو ایک ایسا بندہ کیا اگلے دن MNA یا وزیر رہ سکتا تھا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قانون پہ عمل کر کے اس ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ دوسرا یہ تو کامن سینس کی بات ہے، 5000 نہیں ہزاروں الطاف حسین نے قتل کیے ان کے شہر کراچی میں، ہزاروں بڑی نیکنیتی کے ساتھ اور اصلاح کا نام لے کے قتل کیے ہیں، ان کے گردنیں کاٹی ہیں طالبان نے۔ تو اگر فیصل واوڈا صاحب کہہ رہے کہ قانون کی بالادستی نہیں ہونی چاہیے اور آئین اور قانون میں ملکی مسائل کا حل نہیں ہے، تو پھر جا کے طالبان سے ملیں، یا پھر الطاف حسین کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آئین اور قانون کے بغیر قتل تو بہت دور کی بات ہے، اگر ایک فرد کو معمولی سزا بھی ملتی ہے تو وہ پھر بڑے فساد کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور پھر ہمیں تو فیصل واوڈا صاحب سے ہمدردی ہے، جس طرح بابر صاحب نے کہا کہ یہ 5000 کی لسٹ ہر ایک کی اپنی ہوگی، خدا نہ خواستہ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی فارن اکاؤنٹس فلاں ساری چیزیں، تو میرے خیال میں عمران خان کے سوا یہ پھر ضروری نہیں ہے کہ یہ لسٹ بنائیں تو فیصل واوڈا بنائیں، جی ان کی مرضی سے نہیں بنے گا۔ تو اس ملک میں تو اگر عمران خان کے سوا کوئی بھی 5000 کا لسٹ بنائے گا تو اس میں فیصل واوڈا بھی ہوگا، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ خدا نہ خواستہ اس طرح کچھ ہو، اس لیے ہم ان کو واسطہ دیتے ہیں بالکل نئی اللہ اور آپشن رسول صافی خدا صاحب کے لیے یار بس کریں۔